بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اسٹار میڈیا پروڈکشنز آج ایک خصوصی پیشکش یعنی آپ کے استفسارات لے کر حاضر خدمت ہیں. آپ کا میزبان میں ہوں ایم شاکر. میرے ساتھ جو مہمان گرامی ہیں انتصار سہیل صاحب. ہم نے گزشتہ پروگرام میں ان کے ساتھ کچھ باتیں کی, کچھ رہ گئی تھیں. ہم نے ان کو پھر سے تکلیف دی کہ تھوڑا سا ان چیزوں کی وضاحت کریں جو چیزیں رہ گئی تھیں. میں زیادہ دیر آپ کے اور ان کے درمیان رکاوٹ حائل نہیں رہوں گا. میں ان کو آپ کے روبرو کرتا ہوں. انتصار سہیل صاحب, پروگرام میں آپ کا ویلکم. شکریہ سر. گزشتہ پروگرام میں نے ایک سوال کیا تھا آپ سے کہ جو یہ مین اینڈ وائلڈ لائف اینیمل جو کانفلکٹ ہے, تصادم ہوتا ہے, کوئی زخمی ہوتا ہے, کوئی مر جاتا ہے, آپ کے محکمے میں کوئی ایسا پروویژن ہے کہ اس کو کمپنسیشن دیا جائے, کمپنسیٹ کیا جائے؟ جی ہاں, ہمارے ایک اسکیم ہے جو کمپنسیشن ہے, ایکسگریشیا کی اسکیم ایک سرکار کی طرف سے ہے, جس میں جو خدا نخواستہ اگر انسانی جان ضائع ہو جائے تو اس میں 5 لاکھ روپیہ ہم معاوضہ دیتے ہیں. محکمہ دیتا ہے بالکل. یا اگر خدا نخواستہ پرمنٹ انکیپیسٹیشن ہو جائے, پرمنٹ ڈسیبلٹی آ جائے, اس میں بھی 5 لاکھ روپیہ اچھا گورنمنٹ کی طرف سے ملتا ہے. ٹھیک. سیریس انجری میں بھی 2 لاکھ روپیہ ملتا ہے. اچھا. اور اس کے بعد جو نان سیریس جو مائنر انجری ہوتی ہے اس میں بھی ایکسگریشیا ملتا ہے. تو اس میں کوئی طوالت کا ان کو سامنا تو نہیں کرنا پڑتا ہے؟ نہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیے اس میں ایک پروسیس بنا ہوا ہے جس میں ہمارے جو فرنٹ لائن سٹاف ہے وہ اس کی ویریفیکیشن کرتا ہے. ان کے ڈور اسٹیپ پہ جا کے؟ ہاں, ان کے ڈور اسٹیپ پہ جا کے ویریفیکیشن کرتا ہے کیا یہ صحیح ہے. ڈاکٹر جو ہیں ڈاکٹر حضرات وہ ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں. اس میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ ایڈمٹ رہا ہے, کیسے ہوا ہے. اس کے بعد جو لوکل پنچایت ہے اس سے بھی رپورٹ لی جاتی ہے. اور پولیس کا ایف آئی آر بھی اس کا ایک اہم پارٹ ہے. تو ان سب ڈاکیومنٹس کو ایک کیس بنایا جاتا ہے جو پھر سبمٹ ہوتا ہے ہماری طرف سے. کمپیٹنٹ اتھارٹی جو ہے ہمارے چیف وائلڈ لائف وارڈن پی سی سی صاحب ہیں, تو وہاں ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے. وہ کمیٹی جو اسٹیٹ لیول کمیٹی ہے وہ اس کو اپروو کر کے سینکشن کر دیتی ہے. اس کے بعد یہ معاوضہ دیا. زیادہ سے زیادہ کتنا وقت اور کم سے کم کتنا وقت اس میں صرف ہوتا ہے؟ دیکھیے سینکشن ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ جلد از جلد اس کو کیا جائے, لیکن ہاں کبھی کبھار جو اس میں طوالت ہوتی ہے کیونکہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ فوری طور مہیا نہیں ہوتے, کیونکہ جو بیچارہ وکٹم ہوتا ہے وہ یا تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے سیریس انجری والا, اس لیے تھوڑی بہت طوالت ہوتی ہے. لیکن ہمارا یہ بھی ایک پروگرام ہے کہ خدا نخواستہ اگر کہیں ڈیتھ ہو جائے تو اس کو فوری طور ہم وداؤٹ اینی ویٹنگ فار اینی سینکشن ہم جو ہے 30% اس کو معاوضہ پہلے ہی ادا کر سکتے ہیں. اچھا. اب کوئی وکٹم ہوا اور جو ہے ہاسپٹل پہنچا, اب وہ ایسی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہو جہاں کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہو, اس وقت اس کو دیکھیے یہ جو گورنمنٹ نے رکھا ہے جو یہ اس کی سیلنگ ہے, جو اماؤنٹ ملتا ہے یہ ایک فکسڈ اماؤنٹ ہے. تو یہ ہم تو دیتے ہی اس وقت کچھ وار فوٹنگ پہ اس کو جی ہاں, نہیں کوشش ہم 30% تو ہم پہلے دے سکتے ہیں پہلے, جیسے ہی ہاں اگر ہمارے پاس فنڈس مہیا ہوں تو ہم فوری طور یہ ڈرائنگ ڈسبرسنگ آفیسر جو ہے وہ اسی وقت دے سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ ہمارا ایک اسکیم ہے جو ہم نے کچھ سال پہلے کی تھی, کیونکہ اس میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو خاص کر جو ریچھ کے بھالو کے جو اٹیکس ہوتی ہیں وہ بڑی دردناک ہوتی ہیں, اور اس میں جو ہے خاص کر چہرے پہ بالکل چہرے کو چہرہ مسک کر دیتا ہے خدا نخواستہ. تو اس میں ایک سوشل اسٹگما بھی بن جاتا ہے, اس وکٹم ہوتا ہے, اس لیے پلاسٹک سرجری کرنی پڑتی ہے. تو اس میں ہم نے ایک ٹائی اپ کیا ہے جو ہماری اسکیم سورا ہے, ان کے اس میں جو پلاسٹک سرجری ریکنسٹرکشن سرجری ڈپارٹمنٹ ہے ان کے ساتھ ایک اماؤنٹ, بہت بڑا اماؤنٹ وہاں پر ہم نے رکھا ہے, تاکہ ان کو جس کو پوسٹ جو سرجری یا پوسٹ انسیڈنٹ اس وقت جب یہ انسیڈنٹ ہو جائے اس میں فوری طور پر ان کو علاج ملتا ہے. لیکن بعد میں جو ریکنسٹرکشن سرجری کا ایک پروسیس ہے یہ کئی مرحلوں میں چلتا ہے. بالکل. تو ان کو مفت علاج مل پائے اس کا ہم نے وہاں پر انتظام کیا, سرکار نے کیا. ان کو ایک ہمارے ڈپارٹمنٹ سے ایک لیٹر جاتی ہے اور وہ پرائرٹی پر ان کا جو خیال. اب ایک دوسرا سوال, جی فارسٹ پگس آج کل بہت زیادہ کشمیر میں نمودار ہیں, یہاں تک کہ وہ نیچے بھی آتے دھان کی کھیتیوں میں. جی ہاں, یہ وائلڈ بورز ان کو بولتے ہیں ٹیکنیکلی, وائلڈ بور یا جنگلی سور جس کو بولتے ہیں. یہ اصل میں یہ یہاں پر ہمارے وادی کشمیر میں انٹروڈیوس کیے گئے ہیں آج سے 100 سال پہلے. جو اس وقت کے ہمارے مہاراجا تھے انہوں نے ایز اے گیم یا اس وقت شکار کے لیے ان کو کئی جگہ پر, جس میں داچی گام بھی شامل ہے اور بھی کچھ علاقے ہیں, وہاں پر ان کو انٹروڈیوس کیا. تو اس کے بعد یہ دھیرے دھیرے ختم ہو گئے اور 80 کی دہائی میں یہ بالکل کم ہو گئے تھے, لیکن تھے اکا دکا نظر آتے تھے داچی گام میں بھی اور اراؤنڈ بھی. لیکن جو پچھلے ہم نے ایپیسوڈ میں بات کی گلوبل وارمنگ کی, جو کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ کا فنامنا ہے, اس سے ان کو ایک موزون ماحول مل گیا ہے کشمیر میں. اور چونکہ اب اتنے زیادہ اتنے
زیادہ ہارش ونٹر نہیں ہوتے, اچھا, اتنی زیادہ برف نہیں پڑتی, تو ان کا جو ہے سروائیول پاسبل ہوتا ہے. تو اس میں سے پچھلے پچھلے 10 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں, 8-10 سال سے ان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے, اور یہ تھرو آؤٹ کشمیر اب ان کو روکنے کی کوئی ان کو روکنے کا, دیکھیے یہ جو ہے انسانی جان پہ خطرہ نہیں ہے, یہ زیادہ سے زیادہ ہمارا جو ہے دان کی کھیتی جو ہے اس کو نقصان پہنچاتے ہیں, اور وہ بھی بہت کم پیریڈ میں. جب ہم وہ نرسری لگاتے ہیں یا تھال اس وقت اس نرسری میں. انتصاب صاحب ایک اور بڑا معاملہ ہے, بڑی وہ مطلب جس سے یہ جو فارمرس ہے ان کا بڑا لاس ہوتا ہے, آج کل بھی ہوتا ہے, وہ ہے منکیز جو جنگلوں تک کی محدود ہے, وہ بالکل بستیوں میں آتے ہیں. اس کا کچھ ہے, یہ بھی ایک ریسنٹ فنامنا. دیکھیے ہمارے یہاں کشمیر میں ایک رجحان نہیں تھا منکیز کو کھلانے کا, جیسا کہ باہر ہے. باہر ہم دیکھتے ہیں, آپ جب نیشنل ہائی وے سے بالکل وہاں پر رام بن سے یا بانیال سے اس طرف آپ دیکھیے کہ بالکل سڑک پہ ہے. ایسا نہیں کہ یہاں پر منکیز نہیں ہے, یہاں بھی منکیز ہیں, لیکن ان کا یہ رجحان نہیں تھا کہ بستیوں میں آ کے وہ اس کو پرابلم کریٹ کرے. لیکن یہاں پر جو ہمارا کچن ویسٹ ڈسپوزل ہے وہ پراپر نہیں, یعنی اس روزان کم اٹریکٹن تم روزان انسانی بستی مز آئی تو پہ کران ایکسپلور باقی چیز سان فصلن تو نقصان واتناو, مگر یہ تیوت بوڑ مسئلہ کی اگر یہ ہاپت تہ کران یہ پونڈ تہ کران. وجہ اتھ طریقہ یہ کہ اس کرو تھوڑا بہت پن زن ڈسپوزل آف ویسٹ مطلب یہ اویئرنس لکن مطلب وچو کینژن گامن ہند لک گئی کورٹس مز تھی, تمو کوٚر ڈی صٲبس تہ اپروچ, تمو شاید تۄہہِ تام تہِ اپروچ واتنومُت. بالکل اَسہِ آیہِ واریاہ وقت أسۍ تہِ چھِ کران, مگر یُس یہِ منکی مینیج چھُ یہِ کنٹرول کرُن چھُ بڑٕ مُشکل, کیازِ کہ یِم چھِ جُنڈن منٛز آسان. بالکل 150-60 ہاپُت چھُ آسان اکھ یا زٕ سُہ ہیٚکو ٹیکل کٔرِتھ, تہٕ یِم ہیٚکوکھ یِم چھِنہٕ رٔٹِتھ ہیٚکُن چھُنہٕ فِزِکلی پاسبل کینٛہہ. بیٚیہِ اگر رٹوکھ تہِ پتہٕ تراووکھ یِم چھِ بیٚیہِ واپس, یِم چھِ واریاہ موبایل, اس لیے چھُنہٕ یہِ اَتھ چھُ زیادٕ اگر احتیاط کرو بیٚیہِ طریقہٕ سان. یُس زمیٖندار چھُ أمۍ سُنٛد کرٛاپ یُس اَتھ منٛز أمِس نۄقصان گژھان چھُ, اَتھ چھا کینٛہہ؟ اَتھ چھُنہٕ وٕنہِ سرکار طرفہٕ چھُنہٕ کرٛاپ ڈیمیج تہٕ بیٚیہِ کیٹل ڈیمیجس آن اکاؤنٹ آف وایلڈ لایف اٹیکس, تَتھ منٛز چھُنہٕ وٕنہِ کانٛہہ سکیٖم تِژھ کہِ أسۍ دِمو اَتھ منٛز ایکسپریشیا. یُتھ سکیٖما چھَنہٕ وٕنیُک تامَتھ. تۄہہِ چھا زانٛہہ سرکارس اَمہِ حوالہٕ لیوٚکھمُت کہِ اَتھ خٲطرٕ اَتھ چھِ کینٛہہ پرٛپوزل موٗو گٔمٕتۍ برونٛہہ تہِ, تہٕ مگر وٕنہِ چھُنہٕ اَسہِ کانٛہہ تہِ سکیٖما أسۍ کرو تاکہِ أسۍ کرو یِم کمپنسیٹ. انتصار صاحب, جب مارچ میں آپ ٹریز ڈسپیوٹ کرتے ہیں تب آپ جو ہے مختلف جو انجمنیں ہیں, مختلف جو والنٹیئرس ہیں, ان کو لاتے ہیں سامنے, یا جو بینیفیشریز ہیں ان علاقہ جات کے ان کو آپ اپروچ کرتے ہیں؟ نہیں, ہمارا زیادہ پلانٹیشن پہ زیادہ تھرسٹ فوکس نہیں ہوتا, جو کہ محکمہ جنگلات کا زیادہ کام ہے. پلانٹیشن جو ہے ہمارا ہے ایک ان کا آپ کے ساتھ کولیبریشن. ہاں بالکل کولیبریشن ہوتا ہے, بلکہ ہماری جو ضرورت ہوتی ہے وہ ان کی نرسری سے پوری ہوتی ہے. ہم زیادہ تر فوکس کرتے ہیں فروٹ بیئرنگ پلانٹس پہ, جو کہ میوہ دیتے ہیں درخت ان کے, کیونکہ ان سے ہمارا جو ہے یہی ہیومن وائلڈ لائف کانفلکٹ لانگ ٹرم میں پھر کنٹرول کیا جا سکتا ہے. کیونکہ ہم فارسٹ ایریاز میں جہاں فرنجز میں جہاں پر جنگلات پہ اثر ہوا ہے وہاں پر یہ پیڑ لگا کر, تاکہ جو جنگلی جانور ہے وہ اس کو جو خوراک ہے وہ وہیں جنگل میں مہیا رہے. تو کیسے ایک عام انسان اس جنگلی جانور سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے؟ کیا تدابیریں اختیار کرنی چاہیے؟ چاہے اس میں 2-3 لائن ہو یا یہ لیپرڈ. لائن تو یہاں نہیں ہوتا, لیپرڈ ہوتا ہے. لیپرڈ اور بلیک بیئر یہ دو چیزیں اسپیشیز ہیں جن سے ہم کو بچنا ہے. ہاں, جو کانفلکٹ میں انوالو ہے. بالکل. تو اس میں کہوں گا کہ جو جنگل کے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کی بات سلامت رہے, نوشہرہ اوڑی میں بھی وہ جو ہے بالکل شام کو راستے پہ تھا. ہاں, یہ ابھی چند دن گزرے عید سے پہلے. نہیں, آپ دیکھیے سری نگر میں آپ کو ڈل گیٹ میں بالکل وہاں تو یہی تھا. بڑگام میں ٹاؤن کے قریب وہاں بھی بہت سے واقعات رونما ہوئے ہیں. تو یہ کوئی یہ نہیں ہے, نئی بات نہیں ہے, یہ اب میرے خیال سے 10-15 سال سے ہم جھیل رہے ہیں. جی. تو اس میں احتیاطی تدابیر جو ہم بہت بار ان کو پبلسائز کرتے ہیں. تو مین چیزیں یہی ہیں کہ ایک تو ہم اپنا جو گرد و نواح ہے وہ صاف رکھیں, کوئی کوڑا کرکٹ یا خاص کر کھانے پینے کی چیز جو ہمارے حالانکہ اس کے لیے آپ بلاک ڈیولپمنٹ بھی ان کو ڈسٹبن کرتے ہیں, لیکن وہ بھی پھر ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں. وہ بھی ولیج کے پاس ایک جگہ ایک ڈمپنگ گراؤنڈ بن جاتا ہے جہاں پر کتے اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. بالکل بالکل. اور کتے جب ہوں تو کتے جو ہے وہ لیپرڈ کے لیے اٹریکشن بن جاتے ہیں. اچھا. اس لیے لیپرڈ کتوں کو کھانے آتا ہے. جب وہ کتوں کو کھانے آتا ہے تو کبھی چانس انکاؤنٹر میں وہ انسانی بچے پر حملہ آور ہو جاتا ہے, جو کہ اس کو اس غرض سے وہ نہیں آیا ہوتا, لیکن اچانک اگر ہو جائے تو اس سے
اس سے پھر پرابلم کریٹ ہوتی ہے. اسی طرح بالو ریچھ, وہ جو ہمارے باغات ہیں ان میں ہم جو ہے میوہ ٹائم پر کاٹیں, ٹائم پر اس کو ہارویسٹ کریں اور نیچے نہ پڑا رہنے دیں اس کو. اچھا, جو درخت نیچے اس کی جو اسمیل پاور ہے وہ انسان سے 100 گنا زیادہ ہے. تو یہ دور سے اس کو جو خوشبو آتی ہے. یہ صحیح بات ہے کہ 6 مہینے کے لیے یہاں سے غذا حاصل کرتا ہے جو بلیک بیئر ہے. نہیں, یہ 6 مہینے نہیں ہے, بلکہ پہلے جو تھا یہ تھوڑا بہت ہائبرنیشن اس کو بولتے ہیں. وہ ایک نیند ہوتی ہے جو جھاڑوں کی نیند اس کی, بالکل وہ چلا جاتا تھا. لیکن اب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ اب اتنے زیادہ جو ہے ہائبرنیشن میں نہیں جاتا, اور خوراک بھی جب مہیا ہو تو ضرورت کیا ہے. کیسے اب جانور کو بھی بچا جا سکتا ہے, آپ کے وائلڈ لائف جو درخت ہے ان کو بھی. دیکھیے اس پہ ایک بیلنس, اور اس میں آپ کے امپلائرز کا کیا رول ہے. اس میں ایک بیلنس ہم کو کریٹ کرنا ہے. دیکھیے ہمارے جو فرنٹ لائن سٹاف ہے وہ ہر جگہ موجود ہے. ہمارے 8 کنٹرول روم ادھر چل رہے ہیں اس نارتھ کشمیر میں, اور جن کا کام یہی ہے کہ جہاں بھی کوئی جنگلی جانور نمودار ہو جائے تو جتنی جلدی ہو سکے وہاں پر پہنچے. اور ان میں کچھ ہاٹ لائنس آپ نے رکھی ہیں؟ بالکل, ہمارے سب نمبرات جو ہیں وہ جو انچارج ان کنٹرول رومس کے ہیں وہ پبلسائز ہوئے ہیں. تو جب بھی کبھی کوئی جانور نمودار ہو تو سب سے پہلے یہ چاہیے کہ ہم کو کنٹیکٹ کیا جائے. نزدیکی جو کنٹرول روم ہے تو وہ فی الفور وہاں پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں, اور آج خود کوئی ایکشن نہ لی جائے. خاص کر ہم نے کئی بار دیکھا ہے کہ لوگ خود اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں معاملے کو, اور ہاں یا پتھر مارتے ہیں یا لاٹھیوں سے اس کو چیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جس کے نتیجے میں انجریز. دور رہا جائے جنگلی جانور سے, اس کو دیکھا جائے, آبزرو کیا جائے کہ کیا کہاں پر ہے, اور ہمیں لوکیشن اگر بتائیں ایگزیکٹ لوکیشن, ہم وہاں پر پہنچ کے جو نیسیسری اقدامات ہیں وہ کر دیتے ہیں. ابھی ذہن پورہ, منجگرام اور پھر پہلی پورہ پوری سے بھی کچھ ایسی اطلاعات ہیں وہاں پر شام کو جو ہے آپ کا لیپرڈ ہوتا ہے یا کہیں. جی لیپرڈ تو موومنٹ رہتی ہے. لیپرڈ کی میں نہیں کہوں گا کہ نہیں رہتی. لیپرڈ کی موومنٹ ہمارے باغات میں سے, ایون ہمارے جو گاؤں کے نزدیک جو پگڈنڈیاں ہیں وہاں سے اس کی موومنٹ رہتی ہے, کیونکہ میں نے کہا یہ کتوں کو کھانے آتا ہے. اچھا, تو یہ رات کو اس کی موومنٹ نہیں کھاتا ہے کتوں کو. نہیں بہت کھاتا ہے, کتوں کو بہت کھاتا ہے, یہ پتہ نہیں چلتا. کتوں کو پتہ نہیں چلتا, ایک آدھ ہفتے میں ایک آدھ اس کا خوراک بنتے ہیں. اسی وقت یہ زیادہ پھر ڈینجرس بن جاتا ہے جب یہ معمول اس کا بن جائے کہ آئے بستی میں, تو کبھی کبھار وہ حادثہ بھی پیش آ جائے جس میں انسانی نقصان ہو جاتا ہے. کیا رہے گا آپ کا پیغام عام لوگ؟ پیغام یہی ہے کہ ہمارے ساتھ جتنا ہو سکے تعاون کیا جائے. سب سے پہلے ہمیں اطلاع دی جائے جہاں پر بھی یہ نمودار ہو جاتے ہیں جنگلی جانور, اور کیونکہ میں کہوں گا کہ جنگلی جانوروں نے ہمارے ساتھ رہنا سیکھ لیا ہے. بالکل, اب ہم کو سیکھنا ہے کہ ہم جنگلی جانور کیسے رہیں. وہ سیکھنا یہ ہے کہ ہم تھوڑی احتیاط کریں, اور احتیاطی تدابیر جو ہے وہ جان لیں کیسے ہم کو اختیار کرنے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ آہستہ آہستہ یہ جو ہے کم ہوتا جائے گا. نہیں, انشاءاللہ کم ہوتا جائے گا. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر انسیڈنٹس پچھلے 5-6 سال سے بڑے ہیں, انسیڈنٹس میں کہہ رہا ہوں جو کہ واقعات جہاں پر نمودار ہوا دیکھا بڑے ہیں, رپورٹنگ بڑی ہے, لیکن انجریز اور ڈیتھس جو ہیں وہ کم ہے بنسبت جو ہماری رپورٹس آتی ہیں کہ جنگلی جانور نمودار ہوا. اس کا مطلب ہمارا جو عملہ ہے یا لوگ بھی اویئر ہوئے ہیں, اور ہمارا عملہ بھی وائلڈ لائف ایریاز کو کیسے آگ سے بچایا جا سکتا ہے. دیکھیے آگ سے بچانا تو یہ ہے کہ اس میں ہمارا جو محکمہ ہے وہ پیش رہتا ہے. پہلے ہم جو آٹم ہے اس میں ہی کنٹرول برننگ کر دیتے ہیں. جو گھاس زیادہ تر تو میں نے جیسے عرض کیا کہ گھاس پھوس جلتی ہے تو اس کو کنٹرول برننگ کر کے ہم کنٹرول کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم جو اس کے لیے لوگ فائر لائنس ہم لگاتے ہیں, جس سے بناتے ہیں, جس سے فائر کنٹرول میں ہو جاتا ہے. اور لوگوں کا اس میں بہت رول رہتا ہے. جو نزدیکی بستی ہے, میں کہوں گا کہ اگر وہ نہ ہو تو ہمارا جو ہے یہ کام نہیں ہو پائے گا کنٹرول کرنے کا. وہ تو بالکل پیش رہتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے میں. یہ وائلڈ لائف ایریاز کے یا ان سینچریز کے قریب جو ہے کچھ دیہات جو ہوتے ہیں, جو گاؤں رہتے ہیں, وہاں پر اگر کوئی اوپر کوئی درخت ہو, کوئی ٹری ہو, وہ جو ہے گلا سڑا ہو یا پرانا ہو یا جلا ہو, اس پہ ان کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ اس کو حاصل کریں. یہ وائلڈ لائف ایریا میں تو کوئی رائٹ نہیں بنتا. اچھا, ایسا کوئی رائٹ نہیں ہے وائلڈ لائف ایریا میں, کیونکہ وائلڈ لائف ایریا سے پیڑ پودا نہیں ہٹا, ٹہنی بھی نکالنا جو ہے جرم ہے. اچھا, ازرو یہ وائلڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ جو ہے, اچھا, یہ ایسی اس کی کوئی قانونی اجازت نہیں دیتا کہ وہاں سے کوئی چیز جو قدرتی چیز ہے, کوئی پیڑ پودا ہے, وہ نکالا جائے. سر, ایک چپ کو موومنٹ ہوا کرتی تھی, آج کے ڈیٹ میں کوئی ایسی پاسبلٹی ہے کہ وائلڈ لائف جو ہے ڈپارٹمنٹ اور کوئی ہمارے بہت سے NGOs کام کر رہے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہاں پر, بالکل ریسرچ میں بھی کام کر رہے ہیں, اور یہاں پر بھی والنٹیئر ہیں کچھ, چاہے ویٹ لینڈ پرزرویشن کے لیے یا فارسٹ کنزرویشن کے لیے یا وائلڈ لائف کنزرویشن کے لیے. تو ایسے ہیں, ایک والنٹیئرس ہیں, NGOs ہیں جو ہمارے ساتھ شامل کام کر رہے ہیں. چلیے, آپ سے اور بھی باتیں کرنی تھی
اور کریں گے انشاءاللہ. اس پر یہ جو میڈیسن پلانٹس ہے وغیرہ یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ موضوع اور کافی وسیع موضوع ہے. یہ بھی ایک جو ہے اس پر بھی کچھ جرائم جو ہیں مجرمانہ کچھ سرگرمیاں جو ہیں عمل میں لائی جاتی ہیں اور ان کو بھی چوری چھپے نکالا جاتا ہے. اس پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی. فی الحال آپ کا بہت بہت شکریہ اور آگے بھی اگر ٹائم ملے تو آپ سے ضرور بات کریں گے. شکریہ بہت بہت شکریہ. ہمارے تھے یہ انتصار سہیل صاحب جنہوں نے مختلف سوالات کا مختلف انداز سے جواب دیا. آپ کے استفسارات ہم نے ان تک پہنچائیں. منکیز کے حوالے سے ہم نے ان تک گزارشات پہنچائیں بلکہ کچھ وفد بھی ان سے ملے ہیں. اسی طرح بلیک بیری یا لیپرڈ کے حوالے سے بھی ان سے بات ہوئی. من جملہ یہ ہے کہ یہ بہرحال محکمہ کی ہی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایکولوجیکل جو بیلنس ہے اس کو قائم رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ جو حادثات رونما ہوتے ہیں ان حادثات کو ہم کم کریں اور کوشش کریں جو محکمہ کا عملہ ہے ان سے تعاون کریں اور ان کی خدمات حاصل کریں. آج کا پروگرام کیسا رہا آپ اپنی رائے کامنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا. ہم ملتے ہیں نئے پروگرام میں کسی نئی شخصیت کے ساتھ. دیجیے تب تک اجازت اپنے میزبان ایم شاکر کو اس وعدے کے ساتھ کہ اگر رہی زندگی ہوگی پھر ملاقات. اللہ حافظ.